اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جلائی کے حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جلائی کے درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جلائی کے نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں آج یہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آغا خانی حضرات جو کہ اپنے آپ کو شیعہ اسماعیلی کہتے ہیں، ان کے عقائد میں جو بالخصوص امامت کا نظریہ ہے، یہ کس کس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ان آغا خانی حضرات کے متعلق سننے میں آیا، چونکہ ان کا باقاعدہ کو مکتب ایس سچ تو ہے کوئی نہیں، جیسے مکتب تشیع ہے، مکتب تسنن ہے، تسنن کے آگے مختلف فرق ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مکتب ہے، اور ہر چیز مطلب ایک پرنٹڈ شکل میں، ڈاکومنٹڈ شکل میں موجود ہے۔ آغا خانی حضرات کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کوئی چیز اپنی ظاہر ہی نہیں کرتے۔ ان کے جو اپنے چینلز ہیں، ان سے کچھ چیزیں ہم نے عکس کی ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ آئی کہ ہم شش امامی کہتے تھے ان کو، یعنی یہ پہلے 6 ائمہ علیہ السلام، 12 ائمہ میں سے پہلے 6 ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ لیکن ایک چیز سامنے آئی ہے، اور وہ ان کے یوٹیوب چینل پہ، فیس بک پہ بھی پیجز بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہے کہ جو 50 امام، اس وقت 50ویں ان کا جو وہ پرنس رحیم آغا خان جو بنے ہیں، پرنس کریم آغا خان کی وفات کے بعد، تو وہ 50ویں نمبر پہ ہیں۔ تو ان 50 جو امام ہیں آغا خانی حضرات کے، ان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لے کر سرکار ولی العصر عجل اللہ فرجہ شریف تو مثلاً بالکل ہی وہ نہیں نہ مانتے، لیکن یہ سنا جا رہا تھا، ہم بھی یہی سنتے تھے، سمجھتے تھے کہ حضرت یہ پہلے 6 ائمہ کو مکمل مانتے ہیں، لیکن جو اس فہرست کے مطابق تو یہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی امامت کو بھی نہیں مان رہے، کیونکہ اس میں جو فہرست آئی ہے وہ یہ ہے، پہلے نمبر پہ لکھا ہے مولانا علی، مدت امامت 29 سال، یعنی رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی رحلت ہوئی 11 ہجری میں، 40 ہجری میں مولا متقیان کی شہادت ہوئی، تو 29 سال بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے مولانا حسین، مدت امامت 19 سال، یہ ذرا اس پہ دقت کریں، مدت امامت 19 سال، یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو امامت ہے وہ ان کے مطابق، ان کی فہرست کے مطابق، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے بلا فصل شروع ہو رہی ہے، اور اس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام اس میں مبارک اس میں شامل نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے مولانا زین العابدین، مدت امامت 34 سال، پھر چوتھے نمبر پہ لکھا ہے مولانا محمد باقر، مدت امامت 18 سال، 5ویں نمبر پہ لکھا ہے مولانا جعفر صادق، مدت امامت 33 سال، 6 نمبر پہ لکھا ہے مولانا اسماعیل، مدت امامت 10 سال، 7ویں نمبر پہ لکھا ہے مولانا محمد بن اسماعیل۔ تو 5ویں نمبر پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے ہیں، 5ویں نمبر پہ تابع ہیں، چونکہ ان کے اس فہرست کے مطابق یہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی امامت کو نہیں مان رہے۔ اب آقا دو جہان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں کہ الائمۃ 12، ائمہ کی تعداد 12 ہے، کلہم من قریش۔ اب اہل سنت والے اس حدیث کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ آگے مصداقی پہلو پہ وہ پھر اپنے
جو خلفاء ہیں وہ اس طرف اس کو لے کے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اثنا عشر کی تعداد بتا دی کہ ائمہ کی تعداد 12 ہے، تو ان کے کوئی نام بھی مشخص کیے، بیان کیے یا نہیں کیے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ویڈیو اسی سے اپلوڈ کی ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں حدیث قدسی میں نے بیان پیش کیے ہیں ائمہ کے نام، 12 ائمہ کے نام، حتیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے صادر ہونے والے یہ اسماء گرامی ہیں، جہاں ائمہ کی تعداد 12 بیان کر رہے ہیں، وہاں ائمہ کے نام بھی بتا رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ احادیث ہیں، یہ میرے پاس ہے کمال الدین و تمام النعمہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 486 ہے۔ اس میں لمبی حدیث ہے، پیچھے سے شروع ہوتی ہے، یہ حدیث نمبر 3 ہے جی اس میں، اور صفحہ نمبر 484 سے کمال الدین کے اندر، یہ انشاءاللہ یہ بھی پکچر ہم لگا دیں گے۔ اس کے تیسری حدیث ہے اس میں، جو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام زمان علیہ السلام کی امامت پر نص قائم فرما رہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو نص شرعی ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ شارع مقدس کی طرف سے آتی ہے، اور شارع مقدس خدا ہے، رسول اللہ ہے، تو نص شرعی ہمیشہ شارع مقدس کی طرف سے آتی ہے، وہ کسی ایسے نہیں ہے۔ مثلا کل کو کوئی اور اٹھے اور کہے ائمہ کی اولاد میں سے، اور وہ کہے کہ ہم بھی ائمہ کی اولاد میں سے ہیں، لہذا ہم سلسلہ امامت تو ہماری طرف سے ہے، اس کا باپ اب اس کے بیٹے کی طرف، بیٹا پھر اپنے نہیں، یہ نص کوئی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک رسول اللہ کی زبان اطہر سے ان ائمہ کے نام نہ آ جائیں سامنے۔ لہذا ہم یہاں پہ چند ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، ایک سوال کروں گا میں آغاخانی حضرات سے، اگر وہ مناسب سمجھیں تو ہمیں اس پہ اطلاع کر دیں، تاکہ ہمیں یہ کم از کم یہ جو شبہ ایک پیدا ہو رہا ہے وہ کم از کم وہ شبہ ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ نے کوئی نص اس طریقے سے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ زبانی بات نہیں ہوگی، کوئی ڈاکومنٹڈ چیز ہمارے سامنے آئے، ہم نے آپ کے سامنے آپ کے چینل سے یہ چیزیں لی ہیں، اور یہ میں آپ کے سامنے لگاؤں گا انشاءاللہ۔ لے حدیث سنیں جی، حدیث لمبی ہے۔ حدثنا محمد بن موسیٰ ابن المتوکل رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا محمد بن ابی عبداللہ الکوفی قال حدثنا موسیٰ بن عمران النخعی عن عمہ الحسین بن یزید عن الحسن بن علی بن ابی حمزہ عن ابیہ عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیہ عن ابائہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثنی جبرائیل عن رب العزت جل جلالہ انہ قال من علم ان لا الہ الا انا وحدی وان محمدا عبدی ورسولی وان علی بن ابی طالب خلیفتی وان الائمة من ولدہ حججی ادخلہ الجنت برحمتی ونجیتہ من النار بعفوی ابحت لہ جواری وأوجبت له كرامتي وأتممت عليه نعمتي وجعلته من خاصتي وخالصتي۔ حدیث لمبی ہے، ساری حدیث تو پڑھنے کا مقصد نہیں ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے کرتے امیر المومنین کی امامت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میری امت کا امام ہے، یہ جو ان کی نسل سے جو امام آنے والے ہیں، جس نے ان کی امامت کو مانا، ہم انہی پر اپنا کرم و فضل کریں گے، انہی کو جہنم کی آگ سے نجات دیں گے، انہی پر جنت واجب کریں گے، یہ سارا کچھ بیان کیا۔ اس میں آقا دو جہان جب حدیث بیان کر رہے ہیں، فقام جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری دوران گفتگو اٹھتے ہیں، فقال یا رسول اللہ ومن الائمة من ولد علی بن ابی طالب، یہ جن آئمہ جو ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، ہماری جہنم سے نجات کا ذریعہ ہیں، جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، جن کی امامت کا اقرار، وہ آئمہ ہیں کون؟
تو میرے آقا فرماتے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ثم سید العابدین۔ یہ واضح ہے کہ امیر المومنین کا نام چکے پہلے امیر رسالت امام لے چکے ہیں، اور انہی کی امامت اور ان کی اولاد سے ائمہ کی امامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اب جب جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ائمہ پھر کون ہیں ان کے بعد جو آپ ان کی نسل سے آنے والے ہیں؟ فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ثم سید العابدین فی زمانہ علی بن الحسین ثم الباکر محمد بن علی وستدرکہ یا جابر فإذا أدرکتہ فأقرئہ منی السلام ثم صادق جعفر بن محمد ثم القاسم موسیٰ بن جعفر ثم الرضا علی بن موسیٰ ثم التقی محمد بن علی ثم النقی علی بن محمد ثم الزکی الحسن بن علی ثم ابنہ القائم بالحق مہدی امتی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ہؤلاء جابر خلفائی واوصیائی واولادی وعترتی من اطاعہم فقد اطاعنی ومن عصاہم فقد عصانی۔ اگلا جملہ بڑا کمال، ومن انکرہم او انکر واحدا منہم فقد انکرنی۔ حدیث کے کچھ جملے آگے بھی ہیں، یہیں پہ میں روک رہا ہوں۔ میرے آقا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سرکار جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ میرے آقا مولا یہ جو امیر المومنین کی امامت کا آپ نے اعلان کیا، ان کی امامت کے بعد ان کی نسل سے آنے والے جو ائمہ ہیں وہ جو دنیا کی کہ جنت میں جانے کا سبب ہیں، جہنم سے بچنے کا ذریعہ، یہ ائمہ کون ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ حسن مجتبیٰ ہیں، وہ حسین سید شباب اہل، دونوں کے لیے سید شباب اہل الجنہ کا، پھر ان کے بعد سید العابدین علی بن الحسین ہے، ثم الباکر محمد بن علی ہے، پھر اور اے جابر تو انہی کو ان قریب تو درک بھی کرے گا، امام محمد باقر علیہ السلام کو آپ ان کو درک کریں گے، اور جب ان کو درک کرو تو انہیں میرا سلام کہنا کہ آپ کے نانا جان آپ کی جد آپ کو سلام کہتے تھے۔ ثم صادق جعفر بن محمد ثم القاسم موسیٰ بن جعفر ثم الرضا علی بن موسیٰ ثم التقی محمد بن علی ثم النقی علی بن محمد ثم الزکی الحسن بن علی ثم ابنہ القائم بالحق مہدی امتی۔ پھر جو 12ویں نمبر پہ ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، جو حق کے ساتھ قیام کریں گے، زمین کو عدل سے انصاف سے پر کر دیں گے، اور ظلم و جور سے جس طرح پر ہو چکی ہوگی ظلم کا اس کے ہر ذرے سے ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ہؤلاء جابر خلفائی و اوصیائی و اولادی و عترتی، یہ ہے میرے اوصیاء، یہ ہے میرے خلفاء، اور یہ ہے میری عطرت، یہ ہے میری اولاد، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ من اطاعہم فقد اطاعنی ومن عصاہم فقد عصانی ومن انکرہم او انکر واحدا منہم فقد انکرنی۔ جس نے ان کا انکار کیا سب کا، یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا، وہ یہ سمجھے اس نے ان کا انکار نہیں، اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ بہت سخت جملے، اور یہ مطلب متعدد احادیث سرکار رسالت امام میں آیا۔ من کہیں پہ فرمایا من انکر واحد منہم فقد انکرنی، و کہیں پہ فرمایا من جاہد واحد منہم فقد جاہدنی، یعنی ضروری نہیں کہ سب سے کوئی دشمنی کرے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی نے دشمنی کی، کسی ایک کا انکار کر دیا۔ تو اس کے علاوہ تو اور بھی احادیث ہیں، مثلا اسی کمال الدین میں حدیث نمبر 5 ہے، اس میں جناب پوری سند ہے، انشاءاللہ یہ سکرین پہ لگا دی جائے گی۔ اس سند کے اندر آپ دیکھیں کہ جناب اسبغ بن نباتہ جو کہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کی بہت ہی مطلب ان اصحاب میں شامل تھے کہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ
خاص الخاص اور رازدان جو ہوتے ان میں شامل ہے جناب اسبغ۔ تو کہتے ہیں خرج علینا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ذات یوم وجدہ فی ید ابنہ الحسن علیہ السلام، کہ ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ان کا ہاتھ ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ وَهُوَ يَقُولُ خرج علینا رسول اللہ ذات یوم، اور وہ فرما رہے تھے جس طرح آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اس طرح رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے۔ وَيَدِي فِي يَدِهِ هَكَذَا، جس طرح آج میرا ہاتھ میرے بیٹے کے حسن کے ہاتھ میں ہے اس طرح اس وقت رسول اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، یا میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ترجمہ صحیح ہے، فی یدی یدی فی یدہ، میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا جس طرح آج حسن مجتبیٰ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ خیر الخلق بعدی وسیدہم اخی ھذا وہو امام کل مسلم ومولا کل مؤمن بعد وفاتی، یہ تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر سب سے افضل ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اور وہ تمام ہر مسلمان جو مسلمان ہے اس کے امام ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں میری وفات کے بعد۔ الا و انی اقول خیر الخلق بعدی وسیدہم ابن ھذا، امیر المومنین فرماتے ہیں آگاہ رہو کہ میرے بعد میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، یہ سید ہے، یہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ وَهُوَ امام کل مؤمن ومولا کل مؤمن بعد وفاتی، جس طرح رسول اللہ کی وفات کے بعد میں رسول اللہ کی زبان اور حدیث کے تحت، اس نص شرعی کے تحت میں تمام مخلوقات کا امام ہوں، ہر مسلمان کا امام، ہر مومن کا مولا ہوں، اس نے میری وفات کے بعد یہ میرا بیٹا حسن مجتبیٰ یہ ہر مسلمان کا مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے، ہر مسلم کا امام ہے۔ الا وانہ سیظلم بعدی کما ظلمت بعد رسول اللہ، آگاہ رہو جس طرح رسول اللہ کے بعد مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، اس طرح میرے بعد میرے بیٹے حسن مجتبیٰ پر بھی ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے۔ وخیر الخلق وسیدہم بعد الحسن ابن اخوہ الحسین، کہتے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن کے بعد ان کے بھائی حسین جو ہیں ان پر وہ مظلوم ہوں گے اور وہ کربلا کی زمین میں قتل کر دیے جائیں گے۔ یہاں چونکہ آگے چل کے اسی حدیث میں فرماتے ہیں والذی بعث اخی محمدا بالنبوۃ واختصنی بالامامۃ، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے میرے بھائی محمد مصطفیٰ کو نبوت سے مبعوث کیا اور مجھے امامت کے ساتھ مخصوص کیا، لقد نزل بذلک الوحی من السماء علی لسان الروح الامین جبرائیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جبرائیل امین کے ذریعے سے خداوند قدوس کی طرف سے آسمانوں سے وحی نازل کی گئی۔ وَلَقَدْ سُئِلَ رسول اللہ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ، اسی طرح رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ ائمہ جو ہیں آپ کے بعد وہ کون ہیں، میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فقال للسائل، تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ إِنَّ عَدَدَهُمْ بِعَدَدِ الْبُرُوجِ، وہ جو میرے بعد ائمہ ہیں جس طرح آسمان میں برجوں کی تعداد 12 ہے، ان ائمہ کی تعداد بھی 12 ہوگی۔ وَرَبِّ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ إِنَّ عَدَدَهُمْ كَعَدَدِ الشُّهُورِ، جس طرح خدا نے 12 مہینے قرآن کے اندر ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، جیسا قرآن سورہ توبہ کے اندر خداوند قدوس ائمہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی طرح ائمہ کی تعداد بھی 12 ہے۔ فقال السائل فمن ہم یا رسول اللہ، اے رسالت مآب وہ کون ہیں؟ فوضع رسول اللہ یدہ علی راسی، رسالت مآب نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا۔ فقال اولہم ھذا وآخرہم المہدی، ان میں سے پہلا یہ ہے یعنی علی بن ابی طالب ہے، اور آخری ان میں سے مہدی علیہ السلام ہیں۔ من والاہم فقد والانی ومن عاداہم فقد عادانی ومن احبہم فقد احبنی ومن ابغضہم فقد ابغضنی ومن انکرہم فقد انکرنی۔ یہاں حدیث کچھ اور بھی ہے، میں اختصار کی خاطر یہیں پہ روک رہا ہوں۔ میرے سامعین گرامی، یہ حدیث بھی
کمال الدین کے اندر ہے، جلد نمبر 1 ہے، باب نمبر 24 ہے اور حدیث نمبر 5 ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ سکرین پہ آپ کے اس کو آپ دیکھیں، پڑھیں اس کو سکون سے۔ اس کے بعد اسی میں ایک اور حدیث ہے، یہاں پہ بہت بات لمبی نہ ہو جائے، چلیں ایک حدیث اور بیان کرتے ہیں اور گفتگو تمام کرتے ہیں۔ کمال الدین کی جلد نمبر 2 کے اندر باب نمبر 33 ہے اور اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، اس باب کی حدیث نمبر 7 ہے، اس میں پوری سند موجود ہے۔ تو جناب مفضل بن عمر بڑے کمال کے صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ قال صادق جعفر بن محمد ان اللہ تبارک و تعالی خلق 14 نورا قبل خلق الخلق ب14,000 عام فہی ارواحنا، کہ خدا بندے کے دوست نے باقی تمام مخلوقات کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ نے نور کو خلق کیا اور وہ ہماری ارواح تھی۔ فقیل لہ یا ابن رسول اللہ ومن ال14، تو کہا گیا اے رسالت امام کے بیٹے وہ 14 کون ہیں؟ فقال محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین والائمۃ من ولد الحسین آخرهم القائم الذی یقوم بعد غیبتہ فیقتل الدجال ویطہر الارض من کل جور وظلم۔ تو یہاں یہ حدیث نمبر 7 ہے کہ جو ان میں فرماتے ہیں، اب 14 انوار کے نام بتائے، اس میں رسول اللہ ہیں، جناب امیر المومنین نام آپ نے سن لیے، اس میں انشاءاللہ سکرین پہ یہ بھی لگ جائے گی۔ ہمارے یہ سوال ہے آپ سے، آغا خانی حضرات سے، انشاءاللہ ہم آپ کی متعلق کچھ معلومات کافی اکٹھی کی ہیں، تو ہم آپ سے سوال کرتے رہیں گے آئندہ بھی اور مختلف موارد میں اور مختلف موضوعات پہ، لیکن یہ ذرا بیان کریں کہ اگر آپ کے نزدیک امام حسن مجتبی علیہ السلام امام ہیں تو پھر اس حساب سے تو پرنس رحیم آغا خان کو 51 نمبر کا ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ میرے پاس لسٹ ہے، انشاءاللہ پوری فہرست لسٹ لگ جائے گی آپ کی اسکرین پر، دیکھیں گے آپ۔ تو لہذا بتائیں، اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، امیر المومنین کی احادیث، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خود احادیث قدسی، جس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی امامت کا اعلان خدا بھی کر رہا ہے، رسول اللہ اپنی احادیث مبارکہ، امیر المومنین اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کس بنا پہ، کیا دلیل کیا بنتی ہے کہ اس ہستی کو چھوڑ کر آپ کسی اور کو ان کی جگہ پر لے آئیں؟ اور دوسرا آپ نے لکھا ہے اس میں کہ امام حسین علیہ السلام کی مدت امامت 19 سال ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جا کر، اور خود امام حسین علیہ السلام خود فرماتے رہے کہ میرا بھیا حسن میرا بھی امام ہے، تو وہ تو خود امام مان رہے، اور احادیث ہیں بہت زیادہ اس میں نے اختصار کی خاطر کہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے یہیں پہ روک رہا ہوں، لہذا آپ سے ہماری التماس ہے کہ ذرا بتائیں تو صحیح، آپ اس لسٹ کو یا تو جھٹلا دیں آپ اور اپنی ایک نئی لسٹ بتائیں، لیکن جو بھی بات کریں ڈاکومنٹڈ ہو، یہ زبانی مطلب وہ جمع تفریق وہ والا کام نہیں کرنا، جو ڈاکومنٹڈ ہو آپ کے مکتب کے اندر ہے وہ بتائیں ہمیں، ورنہ ہم تو اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے چینل سے ہم نے لی ہیں چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ مومنین کو ہم اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔